अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको नागवार गुज़रेंगी, या कोई भी दोस्त जिनकी दिल आज़ारी हो उनको मैं एडवांस में माज़रत करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सब दोस्त अहबाब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में एक वाक़या पेश आया लाहौर में। इचरा बाज़ार में एक औरत जो है ना वो एक लिबास ज़ेब तन करके बाज़ार में आई थी। अ, उसके कुर्ते पे यानी जो कमीज़ उसने पहनी हुई थी उस पे कुछ अरबी में अल्फाज लिखे हुए थे जो कि अ, उस कंपनी का नाम था या उस कंपनी की तशहीर की गई थी जिसने वो कुर्ता बनाया था। तो वो तो एक फ़ैशन था जिसे हम आर्ट का नाम देते हैं। तो जैसे पाकिस्तान में भी कुछ शादियां होती हैं तो वो दुल्हन का या दूल्हे का नाम उर्दू में प्रिंट कर देते हैं, इंग्लिश में प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह सऊदी अरेबिया में या जितने भी दूसरे अरब ममालिक हैं वहाँ पे भी जो कपड़े वगैरह होते हैं या कुर्ते वगैरह जो बने हुए होते हैं उसके ऊपर कुछ कंपनियां हैं वो अपना एड्रेस या अपना लोगो या अपना कोई भी चीज़ जो है ना वो एक लाइन जो है ना वो प्रिंट कर देते हैं अपनी तशहीर के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह ये औरत भी वही कुर्ता पहन के बाज़ार में आ गई। तो कुछ लोगों ने तस्दीक किए बगैर उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोगों ने उसको घेरे में ले लिया और कहा गया कि ये इस्लामी या कुरानी आयात हैं जो कुर्ते के ऊपर इसने लिखवाई हुई हैं, और वो कुर्ता इसने पहना हुआ है जो कि बेहुरमती कर रहे नौज़ुबिल्लाह। तो उसको उन्होंने बहुत काफ़ी बुरा भला कहा। कुछ अवाम में से एक आधा बंदा खड़ा हुआ, उसने उसको सेफ़ किया। फिर बाद में पुलिस आई, सेफ़ हुआ, किया गया मामले को। फिर जब मामले को तहकीक तक लाया गया, तहकीक की गई मामले पे, तो बाद में पता चला जी कि ये कोई कुरानी आयत नहीं है, कोई इसमें इस्लाम के रिलेटेड कोई भी बात इस पे नहीं लिखी हुई, या कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई हो। तो ये तो एक कंपनी का नाम है, या एक कंपनी ने अपनी तशहीर के लिए जो है ना वो कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, तो वही लिखा हुआ है और इसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। तो फिर भी वहाँ पे जो मौजूद ख़ातून थी जिसने ये लिबास ज़ेब तन किया था, उसने माज़रत की उलमा की मौजूदगी में और पुलिस की मौजूदगी में। मीडिया के सामने आके उसने माज़रत की, और अब कुछ लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिव लेके जा रहे हैं। अब देखो कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या इस औरत को इस बात का इल्म नहीं था कि पाकिस्तानी जो अवाम है वो जाहिल है, पाकिस्तानी अवाम जो है वो जज्बाती है, या पाकिस्तानी अवाम जो है वो कोई भी अरबी का लफ्ज़ देखकर भड़क उठती है। तो इसको चाहिए था कि ये घर से निकलते हुए ऐसा लिबास जो है वो ज़ेब तन ना करे जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो, उसका कोई गलत जो इम्पैक्ट है वो मुआशरे पर पड़े, लोगों पर पड़े, और उसका नेगेटिव जो है ना वो फीडबैक बने। अब देखा जाए तो ये बात भी कुछ हद तक उनकी दुरुस्त है कि इसको ऐसा लिबास ज़ेब तन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे मुआशरे में ज़्यादातर लोग जो है ना वो अनपढ़ हैं, और कुछ लोग जो है ना वो पढ़े लिखे भी जाहिल हो जाते हैं, बात की तहकीक नहीं करते। हालांकि कुरान मजीद में भी सीधे सीधे अल्फाज में, वाज़े अल्फाज में
لکھا ہوا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی آپ تک کوئی خبر لے کے آئے تو آپ اس خبر کو بغیر تحقیق کے آگے نہ پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ اور پہلے تو یہ تحقیق کر لینی چاہیے تھی کہ آیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، یہ جو اوپر عربی کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو آیا کہ یہ حقیقت میں ہی قرآنی آیت ہے یا پھر عربی کے کچھ الفاظ ہی ہیں، تو پھر جا کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، اور پھر وہ بھی ایک تھرو پراپر چینل یا رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھا جاتا ہے کہ آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ پیروں کی ویڈیوز اور کچھ بابے ایسے ہیں جن کی تصویریں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں اسی ایک ایشو کی وجہ سے۔ اس پہ انہوں نے وہ ایک لباس جو ہے نا وہ ایک چادر اوپر لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور خود وہ مطلب یعنی کہ جیسے ہم لباس زیب تن کرتے ہیں نارملی، اس نے بھی وہی چادر اپنے اوپر لی ہوئی ہے اور اس کے اوپر قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے۔ وہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا تو یہ چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، تو یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ کلمہ لکھا ہوا ہے یا دوسری آیات لکھی ہوئی ہیں جو ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہے کہ یہ قرآنی آیت ہے یا اسلام کے ریلیٹڈ کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس کے خلاف تو ہم کوئی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن جو اس طرح سے واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بڑی جلدی جو ہے نا وہ پک کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ اس بات کو مذاق میں لے رہے ہیں، اس کا مزاح کر رہے ہیں، جیسے کچھ اس طرح سے بھی سوشل میڈیا پر بات ایک پوسٹ وائرل ہو چکی ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ عرب ممالک میں کسی بھی ایک جگہ پہ چلا جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ جاتا ہے تو ایک سگریٹ کی ڈبیا جو ہے نا وہ نیچے گری ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر عربی میں کوئی ایک آدھی لائن لکھی ہوتی ہے، تو وہ بیچارہ اس کو چومتا ہے، چوم کر اوپر اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے، تو وہ پاکستانی ہوتا ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے، وہاں ایک اور ماچس کی جو ہے نا ماچس کی ڈبیا یا سگریٹ کی ڈبی پڑی ہوتی ہے، گری ہوتی ہے، اس کے اوپر عربی میں کوئی فقرہ لکھا ہوتا ہے، وہ اس کو اٹھاتا ہے، چومتا ہے اور اوپر اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ اس طرح وہ سلسلہ کم و بیش 20-25 دن جو ہے نا وہ کوئی بھی اس کو چیز نظر آتی ہے جس کے اوپر عربی لکھی ہوتی ہے وہ اس کو چومتا ہے اور اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے مقدس سمجھ کے۔ تو بعد میں وہاں کے لوگ جب اسے نوٹس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں، پھر اس کو وہ ایک بندہ عربی بندہ یا جو وہاں پہ پاکستانی جو پہلے سے موجود تھا جس کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی تھی، وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا وہ قرآنی آیت یا جو آپ مقدس سمجھ کے اس کو چوم رہے ہیں نا، ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو عربی میں جو ہے نا وہ سگریٹ کا نام یا ماچس کی بنانے والی کمپنی کا نام ہے یا سگریٹ بنانے والی کمپنی کا نام عربی میں لکھا ہوا ہے، یا اوپر لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ نوشی ممنوع ہے یا مضر صحت ہے، تو آپ اس کی یہ مطلب مقدس سمجھ کے آپ اس کو اوپر رکھ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح کچھ باتیں اور بھی نکلی ہوئی ہیں کہ ایک بندے نے مطلب جو ہے نا وہ ایک ملک تھا، وہاں پہ واش روم زیادہ استعمال ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ واش روم میں زیادہ دیر تک واش روم کو استعمال کرتے تھے، تو کسی بندے نے باہر لکھ دیا، یعنی حکومت نے یا کسی بندے نے باہر لکھ دیا کہ واش روم کم یوز کرو، وہ عربی میں لکھ دیا، تو اب ہوا کیا کہ واش روم کم یوز کرنے کے بجائے وہاں پہ لوگوں نے واش روم یوز کرنا ہی چھوڑ دیا کہ اس کے اوپر عربی لکھی ہوئی ہے۔ تو ہمارا یہ بات کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ عربی جو ہے نا، عربی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ قرآن مجید جو کتاب آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے وہ عربی زبان میں تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ
عربی میں کچھ بھی لکھا ہو تو وہ قرآنی آیت ہی ہو. جیسے اردو ایک زبان ہے نا، ویسے عربی بھی ایک زبان ہے. تو جیسے ہم اردو بول رہے ہیں تو اس طرح عربی لوگ بھی عربی میں ہی بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی عربی زبان میں ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ عرب ممالک کی زبان عربی ہے. تو ان کی ہر گفتگو، ہر بات وہ عربی پر ہی مشتمل ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، کچھ بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے، آیا کہ یہ بات درست ہے یا اس کی کوئی نہ کوئی پیچھے ریزن ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.